الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، کفار جہنم میں گرفتاری کے بعد اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرض کریں گے کہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہیں ڈبل عذاب دیا جائے. کسی اور مقام پر ارشاد الہی ہے کہ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو دگنا مل رہا ہے، کیونکہ ان کی جرائم کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان پر عذاب متعین کیا جاتا ہے. اب اس امت سے فرمایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان. یہ محمد رسول اللہ ہے اور آپ لوگ بنی اسرائیل نہیں ہو. آپ لوگ بنی اسرائیل کی طرح مت بنو، بنی اسرائیل کی طرز زندگی کو نہ اپناؤ. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا سلوک و رویہ تھا اس سے بچو. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اب تم لوگ اس طرح نہ بنو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. ہر چیز پر اذیت، ہر بات پر اعتراض. اللہ کے عظیم الشان پیغمبر جو آیت کے آگے آخری حصے میں وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی انسان تھوڑی تھے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی شان تھی. لیکن یہ اولو العزم اور عالی شان انسان کی حالت یہ تھی ان لوگوں کے ساتھ، ہر چیز پر تکلیف. اس امت سے فرمایا گیا کہ تم لوگ ایسا نہ بنو، اپنے رسول کو اس طرح نہ سلوک کرو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے تنگ آ گئے. پھر قوم کو اللہ رب العزت نے عزت جو دی تھی وہ بھی چھین لی، سرگردان ہوتے رہے. اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں سے صرف ان لوگوں کو عزت دی، ترقی دی، آزادی اور آبادی دی جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کو تکلیف دینے کی سزا انہیں وادی تیہ میں ملا، کہیں نہ چل پا سکے، یہی سرگردان ہے. پھر جب ان میں اللہ نے اہل ایمان والے لوگوں کو ہمت دی، وہ ایمان کی بلبوتے پر آگے چل پڑے اور بیت المقدس کو انہوں نے کفار اور مشرکین سے آزاد کر دیا. اب تم لوگ اس طرح نہ بنو. اور صحابہ کرام نے ایسا کیا بھی. یہ احد کے موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بنی اسرائیل والے نہیں ہیں کہ آپ سے عرض کریں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم یہ نہیں کہیں گے. فرمائیے جہاں آپ کا قدم وہاں ہمارا قدم، ہم آپ کے بالکل آگے پیچھے دائیں بائیں، آپ ہمارے حصار میں ہوں گے. کر کے دکھا دیا انہوں نے. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں شان والے. تم کیا بنو پھر؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو.
وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ حق اور صداقت اور سچائی کی بات کر لیا کرو، بات ایسی کرو، کام ایسا کرو جو حق ہو، اعتدال ہو اس میں، بالکل یعنی دائرے حق سے باہر نہ ہو اور عمل کے حوالے سے قابل عمل ہو۔ تو ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم، پھر اللہ رب العزت تمہارے اعمال کا اصلاح فرمائیں گے، جیسے تیسے ہیں ان کو ان کی خرابیوں کے حصے دور کر کے قبول فرما لیں گے، نقائص کو ختم کر کے قبول فرمائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کو بھی تمہارے معاف فرمائیں گے۔ اور یاد رکھیے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جتنے بھی انسانی معاشرے آپ کو چلتے چرتے پھرتے ملتے ہیں، یہ پوری انسانی معاشرے کے لیے اللہ کا قانون ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ان میں سے جس طبقے نے، جس معاشرے نے، جس زمانے کے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، بڑی کامیابی اسے نہیں حاصل کی، بڑی کامیابی اسی ہی کے حصے میں آئی، صرف وہی کامیاب ہو گیا، اس سے علاوہ کسی کو کوئی بھی کامیابی نہیں مل سکی، کیونکہ کہیں اور کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کی سب باتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔